بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد النبی الامی الحبیبی العالی القدری العظیمی الجاہ و علی آلہ و صحبہ وبارک وسلم۔ بلغ العلا بکمالہ کشف الدجی بجمالہ حسنت جمیع خصالہ صلو علیہ و آلہ۔ وہ گھڑی بھی آئے گی خواب میں، وہ دکھائیں اپنی تجلیاں، میں کہوں کہ آج حضور نے سویا بخت میرا جگا دیا۔ سبحان اللہ۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ آج اس درود پاک کے بارے میں آپ کو بتاؤں گی۔ اس درود پاک کا نام ہے قرب مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ درود پاک کی ایک بہت پیاری دنیا ہے۔ جو بندہ اس درود پاک کو پڑھے گا تو اللہ تبارک و تعالیٰ کی اس پر خاص رحمتیں اور برکتیں ہوں گی۔ حدیث پاک میں ہے کہ ایک دن ایک شخص آیا تو سرکار صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اسے اپنے اور صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے درمیان بٹھا لیا۔ اس سے صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہما کو تعجب ہوا کہ یہ کون ذی مرتبہ ہے۔ جب وہ چلا گیا تو سرکار میں مدینہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، یہ میرا امتی ہے، جب یہ درود پاک پڑھتا ہے تو یوں پڑھتا ہے، اللہم صلی علی محمد کما تحب و ترضی۔ یعنی یہ بندہ جو ہے قرب مصطفیٰ کا جو درود پاک تھا، یہ بندہ وہ درود پاک پڑھتا تھا، اور وہ درود پاک یہ ہے، اللہم صلی علی محمد کما تحب و ترضی، اللہم صلی علی محمد کما تحب و ترضی۔ اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں پیارے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے حضور درود پاک پڑھنے کی زیادہ سے زیادہ توفیق عطا فرمائے، کہ جس سے ہمیں پیارے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا قرب حاصل ہو۔ بے شک صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ درود قرب مصطفیٰ کا میرا اپنا بھی ایک مشاہدہ ہے۔ میں دعوت اسلامی کے ایک جو ہے جماعت میں تھی، اور وہاں پر جو ہے ہماری جو باجیاں تھیں وہ درس دیا کرتی تھی۔ بدھ کے دن ہم وہاں پہ جاتے تھے اور وہاں پہ درس سنتے تھے، وہاں پہ ذکر ہوتا تھا، بہت اچھی محفل تھی، اور وہاں پہ درس و بیان کا بھی تھا سلسلہ، اور درود پاک بھی پڑھایا جاتا تھا، ذکر بھی کرایا جاتا تھا۔ میں نے جب یہ درود پاک پڑھا، اور پھر میں نے اس کے بارے میں پڑھا کہ جس شخص نے یہ درود پاک پڑھا تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اسے اپنے اور صدیق اکبر کے درمیان بٹھا لیا۔ ایک دن میں نے بھی بہت ذوق اور شوق سے یہ درود پاک پتہ نہیں کتنی مرتبہ پڑھا، یا 1000 کی تعداد میں پڑھا ہوگا یا اس سے کم، تو میرے دل میں یہ بات آئی کہ اس بندے کو تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنے اور صدیق اکبر کے درمیان بٹھا لیا، تو میں جب یہ درود پاک پڑھوں گی تو میرے ساتھ کیا معاملہ ہوگا۔ میں ہمیشہ جب درس و بیان کے لیے جاتی تھی تو سب باجیاں بیٹھی ہوتی تھی، مجھے ظاہری بات ہے ان کے درمیان میں اتنا بولنا نہیں آتا تھا، نہ ہی ذکر کرانا آتا تھا، تو میں پیچھے جا کے بیٹھ جاتی تھی خاموشی سے، اور پھر وہاں پہ بیٹھ کے جو ہے درس سنتی تھی۔ جب میں نے یہ درود پاک پڑھا، اور اسی دن ہی بدھ کے دن میں جب وہاں پہ درس کے لیے گئی، تو جیسے ہی میں وہاں پہ کمرے میں اندر داخل ہوئی تو سامنے ہی ہماری بڑی باجی بیٹھی ہوئی تھی۔ اس وقت کمرے میں بہت ساری عورتیں بیٹھی ہوئی تھی، اور بھی بہت ساری ہماری جو ہے دعوت اسلامی کی مبلغہ اور معلمہ سب بیٹھے ہوئے تھے، لیکن باجی نے جب میری طرف دیکھا، میں نے ان کو سلام کیا تو باجی نے فوراً ہی مجھے بلایا اور مجھے اپنے پاس بٹھا لیا۔ ہماری جو باجی سامنے بیٹھی ہوئی تھی اور وہ جو درس دیتی تھی، انہوں نے مجھے بالکل اپنے قریب بٹھایا، کہا آج آپ میرے یہاں قریب بیٹھو۔ آپ یقین کریں وہ دن ایسا تھا کہ میری خوشی کی کوئی انتہا نہیں رہی، اور میں نے کہا واقعی پیارے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے جو بندہ دل سے اگر کوئی اللہ تعالیٰ سے دعا کرتا ہے، اور اس کے دل میں جو کوئی بات بھی ہوتی ہے، جب وہ درود پاک پڑھتا ہے تو پیارے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اس کی بات سن لیتے ہیں۔ میرے دل میں بھی یہ خیال آیا تھا کہ میں کہاں بیٹھوں گی، لیکن اس دن واقعی ایک ایسا
واقعہ سامنے آیا کہ مجھے میری باجی نے اپنے پاس بٹھایا تو وہ میرے لیے بہت زیادہ عزت اور احترام والی جگہ تھی۔ بے شک درس و بیان کا جو سلسلہ تھا ان کا، اور درس دینا، بیان کرنا، یہ تو ہماری بڑی باجی کا کام تھا، لیکن انہوں نے مجھے اپنے پاس بٹھایا، مجھے عزت دی۔ یہ میرے رب کا کرم تھا، اور پھر اس پیارے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی اس پیارے درود پاک کی برکت تھی۔ آپ بھی اس درود پاک کو پڑھیے، آپ انشاءاللہ اس سے بہت زیادہ آپ کو فائدہ بھی ہوگا، اور آپ کے مشاہدے میں بھی ایسی بہت ساری چیزیں آئیں گی۔ اللہ تبارک و تعالی ہم سب کو درود پاک پڑھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین بجاہ النبی الامین صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم۔